मोहरों का ऑपरेशन हो चुका है, आपके ऑपरेशन को तकरीबन हफ्ता 10 दिन गुजर चुके हैं। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? नेक्स्ट स्टेप ये होता है कि जब आपके मोहरों का हम ऑपरेट करते हैं तो आपको एक डिस्चार्ज स्लिप दी जाती है। उस डिस्चार्ज स्लिप के ऊपर फॉलो अप का टाइम लिखा होता है कि आपने कब फॉलो अप पे आना है। अब आपको जो फॉलो अप का टाइम लिखा होता है, आपने उसी दिन फॉलो अप पे अपॉइंटमेंट लेके अस्पताल में तशरीफ लाना होता है। क्यों आपको फॉलो अप पे अस्पताल में आना ज़रूरी है? वो इसलिए ज़रूरी है कि हमने आपके ज़ख्म का मुआयना करना होता है, ये देखना होता है कोई इन्फेक्शन तो नहीं चल रही है। अगर कोई इन्फेक्शन वगैरह चल रही है या खुदा ना खास्ता कोई ऐसा मामला है तो उसे एड्रेस करें, नहीं तो फिर स्टिच आउट कर दें। अब होता क्या है, मैंने अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में देखा है कि जिन मरीज़ों ने फॉलो अप एडवाइस को फॉलो किया है, वक़्त पे हमारे पास फॉलो अप के लिए आते रहे हैं, अपने ऑपरेशन के टाँके हमारे से आगे खुलवाए, उनको कोई मसला नहीं हुआ। लेकिन वो मरीज़ जिन्होंने अपनी मर्ज़ी की है, किसी और जगह से टाँके निकलवा लिए, वो मरीज़ खराब होके हमारे पास आया। मैंने अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में देखा है कि ऐसा होने का जो सबसे कॉमन रीज़न है कि पेशेंट ने ऑपरेट मेरे से कराया और फिर टाँके किसी और से खुलवा लिया, उसका रीज़न ये है कि पेशेंट देहाती इलाके में रहता है, वहाँ पे उसे कोई सियाने या इस तरह के लोग गाइड कर देते हैं, बल्कि मिसगाइड करते हैं कि जाने की क्या ज़रूरत है, टाँके खुलवा लो, दोबारा जाओगे तो किराया देना पड़ेगा, तुम्हें दोबारा टाइम लगेगा, आराम से यहीं से इलाज कराओ। वो रिस्क लेता है और रिस्क लेते हुए वो अपने टाँके खुलवा लेता है और फिर क्या होता है, ज़ख्म खराब होके फिर वो हमारे पास आता है। बड़ी दफ़ा ऐसे हुआ है। अब जब बड़ी तकलीफ़ होती है, जब हम एक पेशेंट का इतना अच्छा ऑपरेट करते हैं, साफ-सुथरा ऑपरेट करते हैं, सारी चीज़ें मैनेज करके ऑपरेट करते हैं और उसके बाद वो मरीज़ खराब हो के जब हमारे पास आता है, तो फिर हम क्या करें? अफ़सोस होता है, दुःख होता है। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होती है कि आपको अच्छी जगह पे ऑपरेट करें, प्रॉपर तरीके से ऑपरेट करें, जो आपका इंडिकेटेड है वही सर्जरी करें, आपको ऑपरेशन के बाद प्रॉपर तरीके से गाइड करें, एक हिदायतनामा दें, दवाइयाँ दें। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होती है कि आपने उन पे अमल करना होता है और आपने फॉलो अप पे बाकायदगी से आना होता है। इट टेक्स 2 हैंड्स टू क्लैप। सर्जन अपना काम करता है, पेशेंट अपना काम करता है और दोनों के इस मिले हुए काम की वजह से जो होता है, बीमारी खत्म होती है और मरीज़ अपनी लाइफ में वापस आता है। लेकिन पाकिस्तान में जो सबसे बड़ा अलमिया मैं फेस कर रहा हूँ प्राइवेट सेक्टर में, क्योंकि मैं होता ही प्राइवेट हूँ, पेशेंट ऑपरेट करा लेता है और उसके बाद फ़ॉलो अप पे नहीं आता। उसे याद तब आता है जब उसका ज़ख्म ख़राब हो चुका होता है। उस पेशेंट ये बात करता है कि डॉक्टर साहब मैंने आपसे ऑपरेट कराया था, आज ज़ख्म ख़राब हो गया। फिर हम मरीज़ से पूछते हैं, यार आपको हिदायतनामा दिया था? जी दिया था। आपको ये बताया था कि फलाँ डेट पे फ़ॉलो अप पे आना है? जी आना है। तो आप फ़ॉलो अप पे क्यों नहीं आए? उस पे मरीज़ का जवाब होता है कि डॉक्टर साहब वो मेरे अब्बू ने कहा था कि आप टाँके यहीं से खुलवा लो, डॉक्टर साहब के पास जाने की क्या ज़रूरत है? तो भाई फिर आप अपने अब्बा जी से कहें ना कि आपका आगे इलाज करें। डॉक्टर साहब की बात तो आपने माननी नहीं है, ना आपने हिदायतनामे पे इस पे अमल करना है। ये बहुत गलत बात होती है। मैं इतना ब्लंटली और ऑनेस्टली आप लोगों के साथ इसलिए मुखातब हूँ क्योंकि आप लोग मेरे पाकिस्तानी लोग हैं। पाकिस्तान के अंदर हेल्थ केयर को पेशेंट ने खुद स्पॉन्सर करना होता है, आपकी अपनी जेब से पैसा लग रहा होता है। इसलिए आप अपने डॉक्टर की हिदायत पे बाकायदगी से अमल किया करें, पूरा-पूरा अमल किया करें, दरमियान में डॉक्टर का इलाज मत छोड़ा करें। स्पाइन और ब्रेन का इलाज बड़ा टेक्निकल होता है और ये आपके न्यूरोसर्जन ने डिसाइड करना होता है कि कब एप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट को आगे लेके चलना है। सबसे बड़ा अलमिया जो इस वक्त पाकिस्तान में हम फेस कर रहे हैं हेल्थ केयर में, वो ये कि यहाँ पे हेल्थ केयर का कोई प्रॉपर सिस्टम मौजूद नहीं है। बाहर की दुनिया में ये होता है कि जीपी होता है, ठीक है? जीपी ने पेशेंट को देखना होता है, वो पेशेंट को देख के एप्रोप्रिएट कंसल्टेंट की तरफ रेफर करता है कि फिजियोथेरेपिस्ट के पास चले जाइए, सर्जन के पास चले जाइए, रेडियोलॉजिस्ट के पास जाके एमआरआई करा लें, लेकिन जीपी रेफर करता है और उसके बाद क्या होता है? फिजियोथेरेपिस्ट देखते हैं कि पेशेंट को फिजियो से फ़ायदा नहीं हो रहा, वो पेशेंट को वापस जीपी के पास भेज देते हैं, जीपी आगे आपको न्यूरो के पास रेफर कर देता है, सर्जन के पास। सर्जन ऑपरेट करता है, उसके बाद सारा हिदायतनामा देके पेशेंट को वापस जीपी के पास भेजता है। कहता है कि जी आप अपने उधर ट्रीटमेंट को कंटिन्यू करें और वापस आपने फ़ॉलो अप पे हमारे पास आना है और जीपी जो होता है वो पेशेंट को फ़ॉलो अप पे भेजता है। पाकिस्तान में ऐसा नहीं है। पाकिस्तान में आपको मशवरे देने वाले बहुत लोग बैठे हैं, लेकिन ये जो दरमियान में एक मेजर लिंक है ना हेल्थ केयर सिस्टम का, ये ब्रोकन है, ये बन ही नहीं सका। ये इसलिए नहीं सिस्टम डेवलप हो पाया कि इसमें कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट थे जिन्होंने हेल्थ केयर को डेवलप ही नहीं होने दिया। आप देखिए ना, जितनी भी आपकी आजकल की बड़ी-बड़ी लैब्स हैं, ठीक है, नाम इस पे लेना मुनासिब नहीं है, लेकिन अगर आप इस पे थोड़ा-सा लैब्स की हिस्ट्री को सर्च करेंगे, विद द एक्सेप्शन ऑफ फ्यू, ज़्यादातर लैब्स जो पाकिस्तान में डेवलप हुई हैं, वो सारी सरकारी अस्पताल की बेसिस पे डेवलप हुई हैं। ज़्यादातर आपके डायग्नोस्टिक सेंटर जो डेवलप हुए हैं, वो सरकारी अस्पताल की बेस पे डेवलप हुए। कि जी सरकारी में मशीनें खराब रखते थे, प्राइवेट से मरीज़ टेस्ट कराता था, चीज़ें उनकी बिल्ड होती गईं। मैंने इस सिस्टम के फ्लॉ को आइडेंटिफ़ाई किया कि जनाब ये एक लिंक मिसिंग है, तो मैंने फिर इस पे खुद एक
ڈیٹیلڈ ہدایت نامہ بنایا، خود ایک اپنے سسٹم ڈیولپ کیا، اور میں نے کہا کہ میرے پیشنٹ نے اس کو فالو کرنا ہے. ہم تو آپ کو ایک ہدایت نامہ دے سکتے ہیں نا، انسٹرکشن مینول آپ کو دے سکتے ہیں کہ اسپائن کے بعد آپ نے ایسا کرنا ہے. آپ کو ایک نمبر دیا جاتا ہے جس پہ آپ رابطہ کر سکتے ہیں، اور نمبر 24 گھنٹے آن ہوتا ہے، لیکن وہ بھی کرنا آپ گوارا نہیں کرتے. مجھے غصہ تب چڑھتا ہے جب مریض بغیر پوچھے ٹانکے کھلواتا ہے، اس کے بعد وہ میسج کرتا ہے ڈاکٹر صاحب زخم خراب ہو گیا ہے، تو وہ اب ذرا آپ مشورہ دیں کیا کرنا ہے. بھائی یہی مشورہ آپ ٹانکے کھلوانے سے پہلے بھی کر سکتے تھے، نمبر تو آپ کے پاس تھا نا. وہی کام جو آپ نے ٹانکے کھلوانے کے بعد کیا میسج کر کے مشورہ لینے کے لیے، یہ اگر آپ پہلے کر لیتے تو کوئی قیامت تو نہیں آ جانی تھی. وقت پہ آپ مشورہ نہیں کرتے، جب چیزیں خراب ہو جاتی ہیں، پانی سر سے اونچا ہو جاتا ہے، تو پھر آپ کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب آپ سے آپریشن کرایا تھا، تو اب آپ بتائیں کیا کریں. ہم تو آپ کی ہر سٹیج پہ ہیلپ کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن اس پہ یہ ذہن میں رکھیں کہ جب زخم ایک دفعہ خراب ہو جاتا ہے تو پھر اس کو پراپرلی ری اسیس کرنا ہوتا ہے، ری ایویلویٹ کرنا ہوتا ہے، اور اس کو بعض اوقات دوبارہ ایم آر آئی کرانے کی ضرورت پڑ سکتی ہے، بعض اوقات اس پہ خون کے ٹیسٹ کرانے کی ضرورت پڑ سکتی ہے، بعض اوقات مریض کو ہاسپٹلائز کرنے کی ضرورت پڑ سکتی ہے، کیونکہ زخم کے خراب ہونے کا مطلب یہ کہ انفیکشن چل رہی ہے. اب انفیکشن معمولی بھی ہو سکتی ہے، انفیکشن لائف تھریٹننگ بھی ہو سکتی ہے. اب اس کی نوعیت کیا ہے، اس کا علاج کیسے ہوگا، اس کے لیے پیشنٹ کو آگے چیک کرانا ہوتا ہے، اور اس کے بعد آگے ڈیسائیڈ ہوتا ہے، اور آپ کو اس مشورے کو فالو کرنا ہوتا ہے. مریض اس لیے نہیں خراب ہوتا کہ اس کے آپریشن میں کوئی مسئلہ ہوا تھا، مریض اس لیے خراب ہوتا ہے کہ وہ پوسٹ آپریٹو انسٹرکشنز کو فالو نہیں کرتا، وہ اپنی مرضی کرتا ہے. اور یہی میں نے اپنی پریکٹس میں دیکھا ہے کہ جس پیشنٹ نے پوسٹ آپریٹو انسٹرکشنز کو فالو نہیں کیا، وہ پیشنٹ خراب ہو کے ہمارے پاس آیا. انویسٹیگیٹ کرتے ہیں، پوچھتے ہیں، تھوڑا سا انکوائر کرتے ہیں، ڈیپ سوال پوچھتے ہیں، تو پتہ چلتا ہے کہ جی اس نے اپنی مرضی کی ہے، اور ہر دفعہ ایسے ہی ہوتا ہے. اب ایسا ہوتا کیوں ہے؟ وہ اس لیے کہ آپ کے جو گھر والے ہیں وہ آپ کو مشورہ دیتے ہیں. جیسے کہ میں نے پہلے کہا، وہ کیوں مشورہ دیتے ہیں؟ کیونکہ جب آپ کے گھر والوں کو کبھی ہسپتالوں میں واسطہ پڑتا تھا تو ہوتا یہ تھا کہ آپریشن وہ سرکاری ہسپتال میں کراتے تھے، چیک جا کے ڈاکٹروں کے پرائیویٹ کلینک پہ کراتے تھے کہ جی ڈاکٹر صاحب آپ ہمیں دیکھ لیں. ایسے ہوتا تھا. اور آپ میں سے بہت سارے لوگ اس بات سے ایگری بھی کریں گے کہ پرانے وقتوں میں ایگزیکٹلی یہی ہوتا تھا کہ سرکاری ہسپتال میں آپریشن ہوا، پرائیویٹ ڈاکٹروں کو جا کے چیک کراتے رہے، اللہ اللہ خیر سلام. اب چیزیں بہت چینج ہو گئی ہیں. اب پرائیویٹ سیکٹر جو ہے وہ بڑی ریپڈلی ڈیولپ ہوا ہے، وہاں پہ بہت اچھے گیجٹس آئے ہیں، انٹرنیشنل لیول کی اکوپمنٹ آئی ہے، اور بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ جو چیز پرائیویٹ میں ہو رہی ہے وہ سرکاری میں اویلیبل ہی نہیں ہے. دوسری اس پہ چیز یہ ہوتی ہے کہ جب ہم پرائیویٹ میں پیشنٹ کو آپریٹ کرتے ہیں تو ایک لیول آف کیئر پرووائڈ کرتے ہیں، ایک لیول آف سروس ہوتا ہے. پیشنٹ کو ہم گائیڈ کرتے ہیں، ساری چیزیں ایکسپلین کرتے ہیں، انڈیویجولائز ٹریٹمنٹ ہوتا ہے نا. پیشنٹ کی رسپانسبلٹی بھی بنتی ہے کہ بھائی وہ اس چیز کو فالو کرے. پاکستان میں جو ہیلتھ کیئر سسٹم ہے اس کے اسپانسر آپ خود ہیں، آپ نے اپنی جیب سے اپنے علاج پہ پیسہ لگانا ہے، آپ کو کوئی اسپانسر نہیں کر رہا ہوتا. اس لیے اگر آپ علاج کرا رہے ہیں تو اپنے ڈاکٹر کی ہدایات پہ عمل کیجیے. جو ڈاکٹر آپ کو کہہ رہا ہے آپ نے اس کو پورا پورا پراپرلی فالو کرنا ہے، کیونکہ یہ برین اور اسپائن کی ٹریٹمنٹ ہے، اور پاکستان جیسے ملک میں ہم یہ چاہتے ہیں کہ پیشنٹ کو ایک لانگ ٹرم ریزلٹ دیا جا سکے. ہمارا مریض جب پرائیویٹ آتا ہے تو ہم یہ جانتے ہیں کہ وہ اپنی کوئی نہ کوئی ایسٹ بیچ کے آیا ہوتا ہے علاج کرانے کے لیے، کیونکہ آپ کی انشورنس نہیں ہوتی. آپ کی جو ہوتی ہے وہ آپ نے خود کوئی پیسے جوڑ کے رکھے ہوتے ہیں، کوئی کمیٹی نکلی ہوتی ہے، کوئی آپ نے زیور رکھا ہوتا ہے، اسے بیچ کے آپ علاج کرانے کے لیے آتے ہیں. تو یہ چیزیں جب آپ اتنا بڑا اسٹیپ لے رہے ہیں تو پھر چھوٹی سی بات جو میں پھر کہہ رہا ہوں کہ ڈاکٹر کی ہدایت کو فالو کر لیا، کچھ نہیں ہوتا. ہم آپ کی خدمت کے لیے بیٹھے ہیں، ہم آپ کی ہیلپ کرنے کے لیے بیٹھے ہیں، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا پیشنٹ ٹھیک ہو. جب پیشنٹ ہمارا خراب ہوتا ہے، اس کو کوئی پرابلم ہوتی ہے تو ہمیں بڑی تکلیف ہوتی ہے. ایک ورڈ ہوتا ہے اسے ہم بولتے ہیں کمپلائنس. پیشنٹ جب تک ہماری بات مانتا ہے ہم کہتے ہیں کہ پیشنٹ کمپلائنٹ ہے. جب پیشنٹ بات ماننا چھوڑتا ہے تو ہم اسے کہتے ہیں کہ پیشنٹ نان کمپلائنٹ ہے. اور پیشنٹ جب اس طرح اپنی مرضی کرتا ہے، کسی اور کے ادھر جا کے کرتا ہے، تو نان کمپلائنٹ ہوتا ہے. فری کے اندر بہت سارے اچھے ڈاکٹرز بھی بیٹھے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ بھائی جن ڈاکٹر نے آپریٹ کیا آپ ان سے پوچھے بغیر ٹانکے نہ نکلوائیں. اور بڑی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ پیشنٹ کا فون آتا ہے کہ سر وہ ہم ٹانکا نکلوانے ڈاکٹر صاحب کے پاس گئے تھے لیکن انہوں نے منع کر دیا، انہوں نے کہا کہ ٹانکے وہی ڈاکٹر صاحب ایڈوائز کریں گے جنہوں نے آپریٹ کیا. اور میں اسے بڑا اپریشیٹ کرتا ہوں کہ پیشنٹ کو انہوں نے مس گائیڈ نہیں کیا. لیکن بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ پیری فری کے اندر عطائیوں کے ہاتھے چڑھ جاتے ہیں اور وہ عطائی انہیں خراب کرتے ہیں. پھر جب عطائی خراب کر دیتے ہیں تو اس کے بعد مریض کو کہتے ہیں جی جس سے آپریٹ کرایا آپ اس کے پاس واپس چل جائیں. وہ آتے ہیں ہمارے پاس واپس، پھر ہم انہیں بتاتے ہیں کہ بھائی آپ کے زخم کی یہ کنڈیشن ہے، یہ انہوں نے کر دی ہے، اب جو کچھ ہوا اس کے لیے آپ رسپانسبل ہیں. پیشنٹ کو پھر کلیئر کٹ بتاتے ہیں کہ عطائی نے آپ کے زخم کے ساتھ یہ کیا ہے، اس وقت یہ کنڈیشن ہے، ہاسپٹلائزیشن میں اتنا ٹائم لگے گا، ریکوری اس طرح ہوگی، آپ کرنا چاہتے ہیں تو آئیں داخل ہو جائیں، ہم آپ کی ٹریٹمنٹ کو کنٹینیو کرتے ہیں. پیشنٹ کو ساری چیزیں ایکسپلین کرتے ہیں، کیونکہ جب زخم ایک دفعہ خراب ہو جائے، انفیکشن پھیل جائے، تو پھر ہم تو کمپرومائز نہیں کرتے نا کہ کسی بھی چیز پہ.
کہ انفیکشن کو روکنا بہت ضروری ہے. انسانی جان اور معذوری کو ہم نے بچانا ہے. کیونکہ پیشنٹ کو ایٹ دا اینڈ یہ یاد نہیں آتا کہ اس نے ٹانکے کس کے کہنے پہ کھلوائے تھے یا کس عطائی نے اس کا زخم خراب کیا، تو اس کو صرف سرجن یاد آتا ہے. تو اس لیے اگر آپ سرجن کے اوپر اتنا بھروسہ کرتے ہیں تو برائے مہربانی پھر سرجن کی ہدایات پہ بھی عمل کیا کریں. وہ جو کہتا ہے وہ آپ کو بھلے کے لیے کہتا ہے، وہ آپ کا کوئی دشمن نہیں ہے. پاکستان میں ایٹ دا اینڈ سرجن اور پیشنٹ ہوتے ہیں، تیسرا کوئی بندہ نہیں ہوتا. اس لیے آپ پہلے دن سے اپنی سرجن کی بات مانا کریں. باہر کی دنیا میں تو یہ ہوتا ہے کہ پورا ایک سسٹم ڈیولپڈ ہوتا ہے. پیشنٹ کو جو ہوتا ہے پیشنٹ کوآرڈینیٹر ڈیل کر رہا ہوتا ہے. پیشنٹ کو جو ہوتا ہے ایک پوری ایک پوسٹ آپریٹو ٹیم ہوتی ہے جو انہیں دیکھ رہی ہوتی ہے، اور سرجن کا اس کے ساتھ انٹریکشن بہت کم ہوتا ہے. لیکن پاکستان میں یہ ہوتا ہے کہ کیونکہ یہ سسٹم ہے ہی نہیں، کوئی بندہ اس پر رسپانسبلٹی لیتا نہیں ہے، تو ایک پیشنٹ ہوتا ہے، دوسرا اس کا سرجن ہوتا ہے، درمیانی بندے سارے غائب ہو جاتے ہیں. اور پھر پیشنٹ الٹیمیٹلی اینڈ پہ پچھتاتا ہے کہ میں نے سرجن کی بات کیوں نہیں مانی. کیونکہ سرجن نے تو آپ کو ساری چیزیں ایک ڈسچارج سلپ پہ بھی مینشن کی ہوتی ہیں، اس پہ ساری چیزیں لکھی ہوتی ہیں. ایون اس پہ فالو اپ ڈیٹ بھی لکھی ہوتی ہے کہ کب آپ نے آگے دوبارہ چیک کرانا ہے. اور اس کے ساتھ ایک آپ کو احتیاطی تدابیر کا ہدایت نامہ بھی ملتا ہے. تو یہ اسپائن سرجری ہے، کوئی پھوڑے پھنسی کا علاج نہیں ہے. یہ ریزلٹس ایسے نہیں آ جاتے. جو پیشنٹ کمپلائنٹ ہوتے ہیں ان میں بہت اچھے ریزلٹس ہیں، اور جو پیشنٹ نان کمپلائنٹ ہوتے ہیں وہ خراب ہو کے ہمارے پاس آتے ہیں. اس ویڈیو کا جو ٹیک ہوم میسج ہے جو میں تمام مریضوں کو دینا چاہ رہا ہوں جو اسپائن سرجری کرا رہے ہیں، کرا چکے ہیں یا کرانے والے ہیں، آپریشن کے بعد اپنے سرجن کی ہدایات پہ سختی سے عمل کریں. کسی اور کی بات مت سنیں. آپ اگر کسی اور کی بات سنیں گے تو آپ نے خراب ہونا ہے. آپ کا سرجن ہی ہے جو آپ کے ساتھ سنسیئر ہے، وہ آپ کی ریکوری چاہتا ہے. باقی جتنے بھی لوگ ہیں وہ صرف آپ کو مشورے دے رہے ہیں الٹے سیدھے، وہ آپ کے ساتھ سنسیئر نہیں ہیں. تو اس لیے اس بندے کی ہدایات کے اگینسٹ مت جائیں جو آپ کے ساتھ سنسیئر ہے، کیونکہ اس بندے نے تو آپ کو آپریٹ کیا ہے، اور وہی بندہ جو ہوتا ہے وہ آپ کے لیے پین دیتا ہے. میری باتیں سننے کا شکریہ. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے شیئر کیجیے تاکہ لوگوں میں آگاہی ہو، کیونکہ جہالت کا مقابلہ آگاہی کے ساتھ ہوتا ہے. میرا نام ڈاکٹر انبار انور ہے. میں نیورو اسپائن سرجن ہوں، اور میں مہروں کا اور دماغ کا جدید ترین طریقے سے علاج کرتا ہوں جہاں پہ انڈیکیٹڈ ہو. اگر آپ کو کوئی سوالات ہیں تو اس ویڈیو کے نیچے کمنٹ کیجیے. رابطہ نمبر بایو میں موجود ہے. آپ اپوائنٹمنٹ لے کے ہسپتال میں بھی تشریف لا سکتے ہیں.